تو صبر کے یہ جو 3 مختلف قسمیں اور شکلیں بیان کی گئی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے افضل ایک اطاعت پر صبر، ایک معاصی اور گناہوں سے صبر، اور ایک مصیبتوں اور آفات پر صبر۔ ان میں سب سے افضل جو صبر ہے، جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کو بے انتہا اجر اور ثواب اور درجات سے نوازا جاتا ہے، وہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ صبر عن المعاصی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ ان تینوں قسموں میں سے جو سب سے مشکل ترین قسم ہے، جس پر عمل کرنا یہ بہت ہی باہمت اور بہت ہی قوی الایمان لوگوں کا کام ہے، وہ کون سا صبر ہے؟ کہ وہ مصیبت پر صبر کرنا۔ مصیبت پر صبر کرنا کہ جب اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر، اللہ تعالیٰ کی لکھے ہوئے تقدیری فیصلے بندے پر اتر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے طے کردہ لکھے ہوئے تقدیری اور ازلی فیصلے جب بندے کے سامنے آ رہے ہوں، اس موقع پر اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھنا اور شکر کے ساتھ رکھنا، اور اللہ کی طرف سے کیے جانے والے اترنے والے ہر فیصلے پر دل سے راضی رہنا، یہ سب سے مشکل عبادت ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، دوسری عبادتیں آسان ہیں، لیکن جب اللہ کے لکھے ہوئے زبان سے ان واقعات کو دہرا دینا کہ صحابہ کرام نے صبر کیا تھا اور اہل غزہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہ کیسے صابر اور شاکر لوگ ہیں، زبان سے اس کا دہرا دینا اور ان واقعات کو پڑھ لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن جب بندے پر اللہ کے لکھے ہوئے ایسے فیصلے جو ظاہری طور پر انسان کو ناگوار لگتے ہیں، ظاہری طور پر انسان جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، جب وہ فیصلے بندے کے لیے اتریں اور اللہ کی تقدیر ان فیصلوں کو بندے کے لیے اتارے، اس وقت اپنے آپ کو جمائے رکھنا اور صبر کا دامن تھامے رکھنا یہ مشکل ترین عبادات میں سے، مشکل ترین عبادات میں سے۔ اچھے لوگ ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اگر نصرت خداوندی ساتھ نہ ہو، ایمان مضبوط نہ ہو تو پھر اچھے ڈگمگا جاتے ہیں، زبان پر شکوے آنے لگتے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیالات موجزن ہونے لگتے ہیں، تو سب سے مشکل عبادت ہے۔ لیکن جو اس صبر کی سواری پر سوار ہو گیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو اس صبر کی سواری پر سوار ہو گیا تو یہ سواری ایسی ہے کہ اس پر سوار ہو جانے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو اس صبر کی سواری پر سوار ہو گیا تو یہ سواری ایسی ہے کہ اس کا سوار کبھی گرتا نہیں ہے، ٹھوکر نہیں کھاتا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اللہ کی طرف سے اترنے والے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہے، خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے، اس کا دل تنگ نہیں ہوتا، اس کو فکریں گھیر نہیں لیتی، وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ واقعات ہم نے پڑھے سنے، آج بھی ایسے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، پہلے بھی تھے، کہ کیسے حالات، کیسی دشواریاں، کیسی سختیاں، لیکن ان کے دل کا، ان کے چہرے کا سکون، اللہ اکبر، یہ وہی صبر ہے جو انسان کو بالکل پرسکون زندگی دے دیتا ہے۔ حضرت شریح رحمت اللہ علیہ حضرت علی کے زمانے خلافت میں قاضی گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں
4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں 4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. پہلا شکر تو اس بات کا کہ مصیبت اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی وہ نہیں ہے. پہلا شکر اس بات کا کہ مصیبت اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی لیکن اللہ نے اسے بچا لیا. اس پر اللہ کا شکر, اللہ کی حمد. دوسرا شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر صبر کی توفیق دے دی. اللہ توفیق نہ دیتے تو میں صبر بھی نہ کر پاتا. تیسرا شکر اس بات کا کہ صبر کی توفیق دی اور اس موقع پر جو کلمات میری زبان سے نکلنے چاہیے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ نے اس کی بھی مجھے توفیق دے دی. اور اس صبر پر جو ثواب ملے گا اس کا میرے دل میں استحضار رہا. اس صبر پر جو مجھے ثواب ملے گا اس کا میرے دل میں استحضار رہا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور چوتھا شکر کس بات کا کہ چوتھا شکر اس بات کا کہ یہ جو مصیبت پیش آئی ہے میری دنیا سے تعلق رکھنے والے امور میں پیش آئی ہے, اللہ نے میرے دین کو محفوظ رکھا ہے. اللہ نے میرے دین کو محفوظ رکھا ہے. تو جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو میں 4 طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. اور یہ حالات, یہ آزمائش ان لوگوں کے ساتھ جو کلمہ گو ہیں, یہ نئی نہیں ہے, یہ سلسلہ پرانا ہے. یہ نئی نہیں ہے, یہ سلسلہ پرانا ہے. چنانچہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ حدیث کے نقل کرنے والے ہیں. حضرت خباب کو کون نہیں جانتا ہے؟ کن حالات سے گزرے ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ؟ سابقین اولین میں سے ہیں. ابتدائی لوگوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مکی زندگی میں کفار مکہ کے بے انتہا ظلم و ستم برداشت کیے, ان میں سے ہیں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے پوچھا, اے خباب ذرا بتاؤ کہ تمہارے ساتھ یہ لوگ کیا 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 کرتے تھے؟ کہنے لگے کہ امیر المومنین کیا بتاؤ, دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے جاتے تھے اور ان کو میری پیٹھ سے بجھایا جاتا تھا. دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے جاتے تھے اور ان کو میری پیٹھ سے بجھایا جاتا تھا. حضرت عمر نے کہا ذرا پیٹھ دکھاؤ, تو چربی نظر آ رہی. فرمانے لگے کہ میں نے آج تک ایسا کسی کا بدن نہیں دیکھا. وہ حضرت خباب جنہوں نے اتنا صبر کیا اور اتنا ظلم و ستم برداشت کیا, کس بنیاد پر؟ کلمہ گو ہونے کی بنیاد پر. کلمہ گو ہونے کی بنیاد پر وہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. اور جب ظلم و ستم بڑھ گیا تھا تو اس وقت کا ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبہ, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ میں کعبے کے سائے میں ٹیک لگا کر چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم آپ کے پاس پہنچے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے شکایت کی, یا رسول اللہ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے؟ فقلنا, ہم نے کہا الا تستنصر لنا, اے اللہ کے نبی کیا آپ اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں؟ الا تستنصر لنا, ہمارے لیے. الا تدعو لنا, کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کر سکتے ہیں؟
کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ حضرت خباب نے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ اپنی شکایت پیش کی اور گویا کہ ایک درخواست کی. تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ اسی وقت آپ دعا فرماتے اور سارے کفار مکہ کو یکلخت زمین سے مٹا دیا جاتا اور آپ کی بدعا ان کے حق میں قبول ہو جاتی؟ آپ بدعا فرماتے. بالکل ایسا تھا. لیکن اشد الناس بلاء الانبیاء فالانبیاء، جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کو جس بندے سے جتنا تعلق ہوگا، اللہ اس کو اتنا آزمائیں گے، اتنا اس کا امتحان ہوگا. اب اس امتحان میں اپنے آپ کو جمانے کی ضرورت ہے. اگر اس امتحان میں فیل ہو گئے، اس امتحان کی گھڑی میں ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا جو امتحان ہال کے اصول کے خلاف ہے، تو پھر معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے، ان کے دل کے اطمینان کے لیے کیا فرمایا کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تم سے پہلے جو لوگ اپنے نبیوں کے ماننے والے گزرے ہیں ان پر اس سے سخت حالات گزرے ہیں، ان پر اس سے سخت حالات گزرے. اور پھر آپ نے پچھلی امتوں کے حالات بیان فرمائے. یہ سلسلہ نیا نہیں ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، کہ تم سے پچھلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسی امتیں گزری ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی کو پکڑ لیا جاتا تھا، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اس کے لیے گڈھا کھود دیا جاتا تھا، فَيُجْعَلُ فِيهَا، اور اس کو اس گڈھے میں ڈال دیا جاتا تھا، آدھا بدن اس کا دبا دیا جاتا تھا اس میں. اور پھر ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِئْشَارِ، اور پھر آرا لایا جاتا تھا. ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِئْشَارِ، پھر آرے لائے جاتے تھے بڑے بڑے. فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، اور اس آرے کو اس کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا. فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، اور اوپر سے نیچے تک اس آرے کو چلا کر اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. اور پھر وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اور صرف 2 ٹکڑے کرنے پر اکتفا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ لوہے کی بڑی بڑی کنگھیاں لائی جاتی تھی اور اس سے ان کے بدن کو چھیلا جاتا تھا. ان کے بدن کو چھیلا جاتا تھا اور اتنا چھیلا جاتا تھا یہاں تک کہ گوشت اور چربی اور کھال سب چھل جاتے تھے اور ہڈیاں نظر آنے لگتی تھی. لیکن ان سب حالات کے باوجود، ان سب پریشانیوں کے باوجود، ان سب تکلیفوں کے باوجود، ما يصده ذلك عن دینه، یہ پریشانیاں، یہ حالات، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں ان کو ان کے دین سے نہیں روکتی تھی. ما يصده ذلك عن دینه. اس لیے پریشان مت ہو، صبر کے دامن کو تھامے رکھو، اور یہ یاد رکھو کہ یہ دین ابھی اس کا ابتدائی زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کے پیغام کو، اس کلمے کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچائیں گے. آپ نے صحابہ کرام کو تسلی دی اور فرمایا واللہ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمُوتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ. خدا کی قسم، یہ دین کا پیغام، یہ کلمے کا پیغام، یہ توحید کا جھنڈا پھیلے گا، اور اس کے دنیا میں پھیلنے کی وجہ سے دنیا کے اندر کیسا امن قائم ہوگا.
कैसी सलामती आएगी, कैसा सुकून आएगा। फरमाया कि एक सवार सनआ यमन के इलाके से लेकर हजरमूत के इलाके तक चला जाएगा और रास्ते में सिवाय अल्लाह के उसको किसी का खौफ नहीं होगा। रास्ते में सिवाय अल्लाह के उसको किसी का खौफ नहीं होगा। और ये अमन और ये सुकून और ये इत्मीनान ये खाली इंसानों तक महदूद नहीं रहेगा, जानवरों में भी ऐसा अमन और सुकून आ जाएगा कि किसी आदमी को अपनी बकरियों पर किसी भेड़ से खौफ नहीं रहेगा। लेकिन तुम जो आकर दरखास्त कर रहे हो, अला तस्तंसिरु लना अला तदउ लना, अल्लाह के नबी क्या आप हमारे लिए मदद नहीं मांग सकते अल्लाह से? क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं कर सकते? जरा कान खोलकर सुनने की बात है। क्या फरमाया? वलकिन्नकुम तस्तअजिलून, तुम जल्दी कर रहे हो, तुम जल्दी कर रहे हो। अभी सब्र के इम्तिहान में पास हो जाओ, अभी सब्र के इम्तिहान में पास हो जाओ। वलकिन्नकुम तस्तअजिलून, जल्दी कर रहे हो, तुम जल्दी कर रहे हो। चुनांचे जब 13 साल तक सब्र की चक्की में पीस दिया गया और अंदर से बिल्कुल पहाड़ से मजबूत ईमान सहाबा किराम के दिल में उतर गया, फिर अल्लाह ने मदीने की जिंदगी दिखाई, फिर अल्लाह ने मदीने की जिंदगी दिखाई। अगला वाकया नकल किया गया है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके नकल करने वाले, उनकी वालिदा उम्मे सुलैम और उनके वालिद हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा, इनके शौहर हैं हजरत अबू तलहा, और इससे पहले इन्होंने किसी और मर्द से शादी की थी, किसी और सहाबी से शादी की थी, उससे हजरत अनस की विलादत हुई थी। उनके इंतकाल के बाद या तलाक के बाद जो भी सूरत हुई, फिर हजरत उम्मे सुलैम की शादी हजरत अबू तलहा से हुई थी। तो हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उम्मे सुलैम के बेटे हैं और हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु गोया के उनके सौतेले बाप हैं, गोया के उनके सौतेले बाप हैं। तो हजरत अनस वाकया नकल करते हैं, मशहूर वाकया, फरमाते हैं कि हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बेटा था, वो कुछ बीमार था। फखरज अबू तलहा था, हजरत अबू तलहा सफर में चले गए। फकुबिद अस्सबिय्यु, बच्चे का इंतकाल हो गया। जब हजरत अबू तलहा वापस तशरीफ लाए, पूछा मेरे बेटे का क्या हुआ? हजरत उम्मे सुलैम कहने लगी वही उम्मु सबिय्य हुआ अस्कनु मा कान, कि वो बेटा बहुत सुकून से है, बेटा बहुत सुकून से। रात का खाना उनके सामने पेश किया गया। फकर्रबत इलैहि अल-अशा फतअशा, वो खाया। सुम्मा असाबा मिन्हा, सफर से वापस आए थे तो बीवी मियां और बीवी के ताल्लुकात कायम हुए। फलम्मा फरगा, जब उससे फारिग हो गए, कालत, हजरत उम्मे सुलैम ने अभी तक बच्चे के दुनिया से रुखसत हो जाने की खबर अबू तलहा को नहीं दी। हजरत उम्मे सुलैम ने अभी तक बच्चे के दुनिया से रुखसत हो जाने की खबर हजरत अबू तलहा को नहीं दी। औरत जात और सब्र का मकाम, औरत जात और सब्र का मकाम। बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया है, शोहर सफर से वापस आया है, उसको खाना खिलाया है और सब हुआ है, लेकिन अभी तक शोहर को इसकी इत्तिला नहीं दी है कि बच्चा दुनिया से रुखसत हो चुका है। क्या सब्र है ये, क्या सुकून है, क्या अल्लाह के फैसले पर रजामंदी है। तो उन्होंने कहा घर वालों से, घर वालों ने सोचा होगा इत्तिला कर दे, कहा ना अभी जरा छुपा के रखो। जब सुबह हो गई, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तिला मिल गई। हजरत अबू तलहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे वाकये की इत्तिला दी। फकाल, आपको बजरिए वही कुछ इत्तिला मिल गई थी। आपने पूछा क्या रात में तुम अपनी बीवी के पास गए थे? कहने लगे जी हाँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ दी, और क्या दुआ दी? अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा, ए अल्लाह अबू तलहा और उनकी बीवी को बरकत अता फरमा। चुनांचे
فولدت غلاما، ان کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی. کچھ زمانہ گزرنے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بیٹے کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور چند کھجوریں ساتھ لے کر گئے، جس کو تحنیک کرانا کہتے ہیں. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عام طور سے کھجور تھوڑی سی کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس، کسی اللہ کے ولی کے پاس لے جاتے ہیں اور لے جا کر اس سے تھوڑا سا اس کو چبوا دیتے ہیں، چٹوا دیتے ہیں، تاکہ اس کا تھوڑا سا حصہ اس بچے کی زبان پر لگا دیا جائے، تاکہ اس بچے کے بدن میں جانے والی پہلی خوراک وہ ہو جو اللہ کے کسی نیک بندے کا جھوٹا ہو، اس کے اثرات اس کی زندگی میں آئیں. تو چنانچہ اس کو تحنیک کہتے ہیں عربی زبان میں. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجورے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تحنیک کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس کھجورے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجورے لی اور اپنے منہ میں رکھی اور نکال کر پھر بچے کو ہلکا سا چٹا دیا اور اس کی تحنیک کر دی اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا. عبداللہ رکھا. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 اولادیں اور ہوئیں، 9 اولادیں اور ہوئیں، اور سب حضرت ابو طلحہ کے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت عبداللہ، ان کی 9 اولادیں ہوئیں، اور 9 کی 9 اولادیں اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کی بڑی خدمت لی. اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کی بڑی خدمت لی. ایک بات اس میں قابل ذکر ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا. آج کل ہمارے معاشرے میں فیشن یہ بن گیا ہے بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں کہ وہ سیریل میں یا فلاں جگہ پر وہ جو نام آیا تھا وہ نام رکھیں گے ہم اپنے بچوں کا، چاہے اس نام کے کوئی معنی نہ ہو، چاہے معنی کے لحاظ سے وہ نام انتہائی خراب ہو، لیکن وہ سیریل میں وہ نام آیا تھا وہ نام رکھیں گے ہم اپنے بچے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کا نام رکھنے کے سلسلے میں کیسی ہدایات دی ہیں، اللہ اکبر، کیسی ہدایات دی ہیں. اور آپ کیسے نام رکھا کرتے تھے؟ کوئی نام ایسا ہوتا تھا جو برے معنی والا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو بدل دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان یغیر الاسم القبیح، کہ کوئی نام برا ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو بدل دیا کرتے تھے. ایک صحابی آئے، ان کا نام پوچھا کیا ہے، کہنے لگے عبد الحجر، چونکہ ان کے یہاں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی وہی سب نام تھے. عبد الحجر، پتھر کا غلام، پتھر کا بندہ. آپ نے کہا نا یہ نام بدلو. اور بھی کوئی نام ایسا ہوتا جو معنی کے لحاظ سے غلط ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام بدل دیا کرتے تھے. اور آپ نے نام رکھنے کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، کہ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھو، اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھو. اور ایک حدیث میں فرمایا احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد الرحمن و عبد اللہ، کہ اللہ کو جو نام سب سے زیادہ پسند ہے وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے. اللہ کو جو نام سب سے زیادہ پسند ہے وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے. اور آگے فرمایا وَأَصْدَقُهُمَا حَارِثٌ وَحَمَّامٌ، اور لوگوں کے ناموں میں جو نام سب سے سچے ہیں وہ حارث اور حمام ہے. حارث کہتے ہیں کام کرنے والے کو، تو ہر انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، اس سے زیادہ سچا نام کیا ہو سکتا ہے. اور حمام کے معنی ہے ارادہ کرنے والا، ہر انسان کچھ نہ کچھ ارادہ کرتا ہے، اس سے زیادہ سچا نام کیا ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کو 2 نام سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن، اور 2 نام سب سے زیادہ سچے ہیں، ایک حارث اور ایک حمام. یہ 2 نام کیوں پسند ہے اللہ تعالیٰ کو؟ علماء نے فرمایا چونکہ اس میں عبد لگا ہوا ہے، بندہ، اس میں بندے کی بندگی کا اظہار ہے اپنے رب کے سامنے، اس لیے اللہ کو یہ نام سب سے زیادہ پسند ہے.
اور جس نام کے اندر یہ عبد کا لفظ آ رہا ہوگا وہ نام اللہ کے نزدیک محبوب ہے. لیکن ان ناموں میں انہی ناموں میں ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی سنگین غلطی ہے جو اس کے تعلق سے کی جاتی ہے. وہ کیا؟ کسی کا نام ہے عبد الصمد. اب عبد الصمد ذرا لمبا پڑے گا، پکارنے میں اس کو کہہ دیتے ہیں صمد. کسی کا نام ہے عبد الاحد، تو وہ نام پکارنے میں ذرا لمبا لگے گا تو عبد ہٹا کر احد کہہ دیتے ہیں. صمد اللہ کا نام ہے، احد اللہ کا نام ہے. اب آپ جب عبد الصمد میں سے عبد کو ہٹا کر، عبد الاحد میں سے عبد کو ہٹا کر اس کو صرف صمد کہہ رہے ہیں اور صرف احد کہہ رہے ہیں، گویا کہ اللہ کا نام آپ اس کے لیے تجویز کر رہے ہیں. اللہ کا نام آپ اس کے لیے تجویز کر رہے ہیں. والذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام بندوں کے لیے رکھتے ہیں، یا کسی کا نام عبد کے ساتھ عبد الاحد، عبد اللہ، عبد الباری اس طریقے سے ہے اور اس کو ہٹا کر اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، قرآن نے اس پر دھمکی دی ہے. فرمایا سیجزون ما کانوا یعملون، جس غلطی کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑے. یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے. اللہ تعالیٰ کا نام اگر کسی بندے کے ساتھ، عبد کے ساتھ لگا ہوا ہو تو نام کو مختصر کرنے کے لیے عبد ہٹا دے اور صمد، احد، فلاں فلاں. یہ بالکل ناجائز ہے، قرآن سے اس کی ممانعت ثابت ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں عام طور سے ہوتا ہے، کیونکہ عبداللہ کا ذکر آ گیا اور معاشرے میں یہ چیز عام طور سے ہوتی ہے اس لیے اس کو ذکر کر دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھنے کے تعلق سے ایک بات اور ارشاد فرمائی. فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھا کرو، اچھے نام رکھا کرو. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا. قیامت کے دن جب اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا تو ساری دنیا کے سامنے، سارے نبیوں کے سامنے، سارے اولین و آخرین کے سامنے تم کو تمہارے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا. اب اگر تمہارا نام دنیا کے کسی فلم میکر کے نام پر ہوگا، دنیا کے کسی ہیرو کے نام پر ہوگا تو قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور راز کی بات جو اس کے اندر ہے وہ کیا کہ آدمی جس سے امپریس ہوتا ہے، جس سے متاثر ہوتا ہے، اسی کا نام اختیار کرتا ہے. گویا کہ اگر ہم، اگر میں، اگر کوئی بھی آدمی دنیا کے کسی فلم میکر کا، دنیا کے کسی فحاشی اور عریانیت کے پھیلانے والے شخص کا نام اختیار کرتا ہے، تو گویا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس سے متاثر ہے، اس کے دل میں کسی خانے میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن بندوں کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت رکھتے تھے. قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے لیے دل میں محبت تھی. صحابی نے پوچھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کیا تیاری کر رکھی ہے تم نے قیامت کے لیے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کب آئے گی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس نماز تو بہت نہیں ہے، نہ روزے بہت ہیں، نہ زکوٰۃ بہت ہے، زیادہ اعمال و اعمال تو نہیں ہے. ہاں میرے دل میں سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی. میرے دل میں جو سب سے زیادہ محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، پھر قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دل سے محبت کرتا ہے. قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دل سے محبت کرتا ہے. اس لیے ولادت ہوتی ہے، کسی کا فون آتا ہے کہ مولانا کوئی نیا نام بتائیے، کوئی نیا نام بتائیے. ایک مولانا صاحب کے پاس فون آیا، کہنے لگے کوئی نیا نام بتائیے. کہنے لگے فرعون رکھ دو، سب سے نیا نام ہے، آج تک کسی نے نہیں رکھا ہوگا. فرعون رکھ دو، حامان رکھ دو، شداد رکھ دو. آج تک آپ پوری تاریخ کھنگال کر دیکھ لیجیے کسی نے نہیں رکھا ہوگا فرعون نام. نیا نام رکھے. انسان کے نام کا اس کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے.
معنی اچھے ہوں گے، اس کی زندگی میں اچھائی آئے گی. یہ ایک بالکل کھلی بات ہے، کھلی بات. آپ کو کسی اور کا واقعہ نہیں بتاتا، خود اپنا ہی واقعہ بتاتا. ہمارا نام بچپن میں اسید رکھا گیا. ہمارے نانا نے ہمارا نام رکھا اسید، اب تو حمید ہے، اسید رکھا. اسید یہ اسد سے بنا ہے، اس کے معنی ہے شیر. اسید یہ اسد سے بنا ہے، اس کے معنی ہے شیر. تو اسید شیر کا بچہ، اسید شیر کا بچہ. تو اس نام کے اثرات کیا تھے بچپن میں؟ ہماری والدہ بتاتی ہیں، بڑوں نے بتایا کہ اس نام کے اثرات یہ تھے کہ بچپن میں ہم یہ بہت کہا کرتے تھے، بوٹی نوچ لوں گا، ہڈی نکال لوں گا، خون نکال دوں گا. یہ نام کے اثرات تھے، نام کے اثرات تھے. ہمارے نانا نے رحمہ اللہ تعالی اس چیز کو محسوس کیا، نام بدل دیا. کسی اور کا واقعہ بتانے سے اچھا ہے نہیں بتاتی. تو نام کے اثرات زندگی پر، انسان کی شخصیت پر پڑتے ہیں. یہ ایک بالکل بدیہی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی بچوں کا، اپنی اولادوں کا اچھے سے اچھا نام تجویز کریں. اللہ کے نیک بندوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں تو اس کا اثر ان کی زندگی میں آئے گا، اس کا اثر ان کی زندگی میں آئے گا. نام بتا دو صحابہ کا، نام بتا دو انبیاء کا، کیا مولانا کوئی اور نام بتائیے. یہ ایسا مزاج بدل گیا ہے، ایسا ڈھنگ بدل گیا ہے. اس لیے یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو کسی بھی بچے کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے، اس کی زندگی میں اس کے نام کا اثر. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا. تو اس واقعے کو حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ جو یہاں نقل کیا گیا، وہ کس لیے کہ بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہو کر دنیا سے چلا گیا، شوہر سفر سے آیا اور آ کر معمول کے مطابق شوہر کو کھانا دیا اور سب کچھ ہوا، رات گزاری. صبح جا کر حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ کو خبر دے رہی ہیں کہ وہ ہمارا بیٹا تھا. پوچھا کہ کہاں ہے؟ کہ بہت سکون میں ہے، بہت اطمینان میں ہے. اور صبح پھر اطلاع کیسے دی؟ آگے اس حصے کو نقل کیا گیا ہے. کہنے لگی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہ دیکھو ابو طلحہ کو مت بتانا کہ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے. حضرت ابو طلحہ آئے اور میں ہی صبح ان کو بتاؤں گی. کھانا کھایا، صبح ہوئی، سب کچھ ہوا. پھر کہنے لگی یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ ذرا ایک بات بتاؤ، اے ابو طلحہ ذرا ایک بات بتاؤ. کیا؟ ارأیت لو ان قوما اعاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم الہم ان یمنعوہم. کہ اگر کسی نے کسی گھر والوں کو کوئی سامان رکھنے کے لیے دیا ہو، عاریت پر دیا ہو کہ دیکھو یہ سامان ہے، یہ عاریت ہے، یہ امانت ہے، اس کو صحیح طریقے سے رکھنا، جب اس کا وقت لینے کا آئے گا ہم یہ سامان تم سے لے لیں گے. اور وہ دینے والے اس دیے ہوئے سامان کو واپس مانگنے لگے. تو جن گھر والوں کے پاس وہ سامان رکھوایا تھا، کیا ان کو یہ حق ہے کہ وہ سامان دینے سے منع کر دیں؟ کیا ان کو یہ حق ہے کہ وہ سامان دینے سے منع کر دیں؟ ابو طلحہ تم بتاؤ ذرا. کہنے لگے لا، نہیں ایسا نہیں ہے. کہنے لگے بس ابو طلحہ فاحتسب ابنک، اپنے بیٹے کے لیے ثواب کی امید رکھو. اللہ نے وہ ہم کو ایک امانت دی تھی اور وہ امانت اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، وہ امانت ہم سے واپس لے لی ہے. لہذا خود تو صبر کر ہی رہی ہیں اور اپنے شوہر کو صبر کی تلقین کر رہی ہیں. خود تو صبر کر ہی رہی ہیں اور اپنے شوہر کو صبر کی تلقین کر رہی ہیں کہ ابو طلحہ اب تم اپنے بیٹے کے لیے ثواب کی امید رکھو. حضرت ابو طلحہ کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے. کہنے لگے تم نے رات میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب میں آیا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر میں تمہارے پاس بھی آ گیا اور اب تم بیٹے کے بارے میں مجھے بتا رہی ہو. خیر جو ہو گیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر تشریف لے گئے اور آپ کو ساری بات بتائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا دی کہ اللہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو برکت عطا فرمائے.
اگلی حدیث نقل کی گئی، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ہم سنتے رہتے ہیں پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان اور طاقتور وہ ہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، صبر سے کام لے، صبر سے کام لے. یہ نہیں کہ غصہ آیا اور بس غصے میں جو زبان پر آئے گا وہ نکلنا ہے، غصے میں جو زبان پر آئے گا وہ نکلنا ہے. یہ پہلوانی نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے. پہلوانی تو یہ ہے، پہلوانی تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا مقابلہ کریں. غصے کے وقت اپنے ہاتھ پر، اپنے قلم پر ایک قلم چلایا اور ملازم کو نوکری سے نکال دیا، زبان کا ایک بول نکالا اور بیوی کو نکاح سے ختم کر دیا، سارا معاملہ ختم کر دیا. یہ پہلوانی نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے. طاقت تو یہ ہے کہ ہم عین جوش کے وقت، عین حرارت کے وقت، عین گرمی کے وقت، عین غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھیں. اور یہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس غصے کو ختم کرنے کی اور اس غصے پر قابو کرنے کی ترکیبیں بتائی ہیں. کسی کی نماز چھوڑنے کی عادت ہو، چھوٹ جانے کی عادت ہو، فجر میں نہ اٹھ پاتا ہو تو وہ فجر میں کیسے اٹھے، اس کی ترکیب حدیث میں نہیں ملے گی. کسی کو روزے میں بہت زیادہ بھوک لگتی ہو اور وہ برداشت نہیں کر پاتا ہو تو وہ کیا کرے، اپنے ڈائٹ چارٹ کیسے سیٹ کرے، سحری میں کیا کھائے اور افطار میں کیا کھائے، اس کی تعلیم حدیث میں نہیں ملے گی. کیوں؟ لیکن غصہ جب آئے اور غصے پر قابو کیسے کیا جائے، اس کی تعلیم حدیث میں ملے گی. اور اس کی ترکیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں بتائی بلکہ تین چار ترکیبیں بتائی ہیں. کیونکہ اس غصے کے نتیجے میں جو ہلاکتیں پیش آئیں گی، جن پریشانیوں کا بندوں کو سامنا کرنا پڑے گا اور جن برائیوں میں بندے کے پڑ جانے کا خطرہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ رہے ہیں. جس نقصان میں بندہ پڑ سکتا ہے اس غصے کی وجہ سے، آپ اس کی ترکیبیں بتا رہے ہیں. ایسا کرو، یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کی رحمت ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مریض کو مختلف نسخے بتاتا ہے کہ مریض کسی طریقے سے اس بیماری سے شفا پا جائے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طبیب روحانی ہے وہ ان روحانی بیماریوں کے علاج بتا رہے ہیں. اس سے کا ایسے علاج کر لو، ایسا نہ ہو ایسے علاج کر لو، ایسا نہ ہو ایسے علاج کر لو، ایسا نہ ہو ایسے علاج کر لو. علاج بتا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا آپ نے؟ سب سے پہلے فرمایا کہ غصہ آئے تو وضو کر لو، غصہ آئے تو وضو کر لو. کیونکہ غصے سے، غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے اور اندر کی گرمی کی وجہ سے آتا ہے. تو پانی جب بدن پر پڑے گا تو اس گرمی میں کچھ سکون ملے گا. اور شیطان کے اثر سے آتا ہے وضو کرنا، یہ عبادت ہے، وضو کرنا یہ عبادت ہے. تو عبادت جب بندہ کرے گا تو شیطان کا اثر ختم ہوگا. کوئی یہ کہنے لگے کہ مولانا کتنا ہی وضو کر لیں غصہ تو نہیں جاتا، غصہ تو نہیں جاتا. تو علماء نے فرمایا کہ یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل، یہ طبیعت کے بگڑ جانے کی دلیل ہے. کوئی مریض اگر زیادہ سخت بیمار ہو جائے تو ایسا ہلکا پھلکا نسخہ یا نفیس قسم کی دوائیں اس پر اثر نہیں کرتی ہیں. انسان کی طبیعت اگر بگڑ جائے تو نفیس قسم کی دوائیں انسان پر اثر نہیں کرتی ہیں. اور اگر وضو سے بھی نہ ہو تو کیا فرمایا کہ کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ. کیوں؟ چونکہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو
उसका बदन हरकत करना चाहता है, तो फरमाया खड़े हो तो बैठ जाओ, खड़े होकर ज्यादा हरकत हो सकती है, बैठकर उतनी हरकत नहीं हो सकती। बैठे हो तो लेट जाओ, बैठे में जितनी हरकत हो सकती है लेटने में उतनी हरकत नहीं हो सकती। आपने देखा होगा फितरी तौर पर कोई इंसान गुस्से में हो और लेटे हुए उसे गुस्सा आ जाए, फितरी है कि वो बैठ जाएगा या खड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात फरमाई हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जमीन मिट्टी से बनी है और जमीन की तबीयत में अल्लाह ताला ने खाकसारी रखी है, झुकना रखा है, मिट्टी के अंदर तवाज़ो रखी है, और गुस्सा तकब्बुर की वजह से आता है। लिहाजा इंसान जब गुस्से की हालत में जमीन की तरफ जितना करीब आएगा, खड़ा होगा तो बैठेगा, बैठा होगा तो लेटेगा, तो जमीन की उस खाकसारी और जमीन की उस तवाज़ो और जमीन के उस झुकने का असर इंसान पर पड़ेगा, जिसके नतीजे में इंसान के गुस्से के ठंडा हो जाने का इम्कान है, इंसान के गुस्से के ठंडा हो जाने का इम्कान। और फिर और ज्यादा गुस्सा हो तो फरमाया, आगे हदीस आ रही है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कलिमा बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कलिमा दोहराओ, इसके नतीजे में गुस्सा खत्म हो जाए। अहले अरब कितनी ही शदीद किस्म की लड़ाई उनके दरमियान हो रही हो, आज भी उनका मामूल यह है, अगर किसी ने आकर यह कह दिया सल्ली अला नबी, कि नबी पर दुरूद भेज दो, सारा गुस्सा वही खत्म, सारी लड़ाई वही खत्म। सिर्फ एक कलमा सल्ली अला नबी, नबी पर दुरूद भेजो, गुस्सा खत्म करो, सिर्फ एक कलमा उनके गुस्से को खत्म करने के लिए काफी हो जाए। कैसी ही सख्त लड़ाई क्यों ना हो रही हो, कैसी ही सख्त एक दूसरे पर बिल्कुल चढ़े क्यों ना जा रहे हो, लेकिन एक कलमा उनके सारे गुस्से को ठंडा कर देता है। सल्ली अला नबी, नबी पर दुरूद भेजो, ये भी एक इलाज है गुस्से को खत्म करने का। और गुस्सा अगर इतनी ही बुरी चीज है तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर गुस्सा रखा क्यों है? गुस्सा अगर इतनी ही बुरी चीज है कि उससे बचने के इतने इलाज बताए जा रहे हैं, इतनी तदबीरें बताई जा रही हैं, तो फिर गुस्सा अल्लाह ताला ने पैदा क्यों फरमाया? तलवार, पैसा, ये भी बहुत बुरी चीज है, तो अल्लाह ताला ने दिया क्यों है? ये दिया है इसलिए कि इसको सही मौके पर इस्तेमाल किया जाए। गुस्सा बजाते खुद बुरी चीज नहीं है। गुस्सा अगर इंसान के अंदर ना हो तो दूसरा खा जाएगा उसे। गुस्सा अगर इंसान के अंदर ना हो तो दूसरा खा जाएगा उसे, दुश्मन खा जाएगा उसे। तो गुस्सा बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है, उसके इस्तेमाल के मौके, उसको कहां इस्तेमाल करना है, यह सिखाया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन तालीमात के जरिए कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उससे भी यही मकसद है। तलवार दोस्त की गर्दन पर रखी जाए, वही तलवार बुरी बन जाती है। वही तलवार किसी दुश्मन की गर्दन पर रखी जाए, उस पर तारीफ की जाती है, उस पर तारीफ की जाती है। तो ये गुस्सा इसके मौके तब्दील करने हैं, गुस्सा खत्म नहीं करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया, अपने नेक बंदों की तारीफ करते हुए, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि वो लोग जो गुस्से को दबा देते हैं, गुस्से को खत्म नहीं कर देते। गुस्सा खत्म नहीं हो सकता। गुस्सा एक फितरी चीज है और उसकी जरूरत है इंसान को। तो गुस्से को दबा देते हैं, उसको गलत मौके पर इस्तेमाल नहीं होने देते। उस गुस्से को सिर्फ दीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते थे, तकरीर करते थे, बहुत गुस्से में आ जाते थे तकरीर करते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता। तकरीर कर रहे थे, एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा कि हजरत मैंने सुना है कि आपके बाप का पता नहीं है। बयान करते हैं, बयान में गुस्सा बहुत आता, खड़े हो गए कि आपके बाप का पता नहीं है। गुस्सा नहीं आया बिल्कुल। कहने लगे नहीं भाई, मेरे वालिदैन के निकाह के गवाह तो अभी भी मौजूद हैं, मेरे वालिदैन के निकाह के गवाह तो अभी भी मौजूद हैं, आप जाकर उनसे तस्दीक कर लें। पैरों में पड़ गया वो आदमी,
پیروں میں پڑ گیا وہ آدمی، کہنے لگا حضرت میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ غصہ اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا غصہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا غصہ اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا ہے، آپ کا غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، وضو کر رہے تھے، خادم وضو کرا رہا تھا، لوٹے سے پانی ڈال رہا تھا، وضو سے فارغ ہو گئے، کسی طریقے سے اس نے لوٹا اٹھایا، کیا ہوا، وہ لوٹا ان کی تھوڑی پر لگ گیا اور اس سے زخم ہو گیا، تو چوٹ آ گئی، غصہ آ گیا، غصہ آ گیا۔ وہ خادم بھی جانتا تھا کہ حضرت حسن ہے، وہ خادم بھی جانتا تھا کہ حضرت حسن ہے، کہنے لگا والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو دبا لے جاتے ہیں۔ کہنے لگے قد عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو دبا لے جاتے ہیں، کہنے لگے قد عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، جا میں نے تجھے دل سے بھی معاف کر دیا، یا اور کچھ فرمایا۔ پھر آگے اس نے کیا کہا، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو غصے کو دبا لے جاتے ہیں، لوگوں سے معافی کا معاملہ کرتے ہیں اور احسان کا بھی معاملہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھا اور احسان کا کام کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ کہنے لگے جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو غصہ انسان کا اگر اپنے نفس کے لیے ہوگا تو وہ اس کو اس کی ہلاکت کی طرف، اس کو پریشانی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ کیا ہو، غصے کی حالت میں، اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ کوئی بھی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ کیا ہو اور وہ فیصلہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، کوئی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے غصہ یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ایک فطری صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ اس غصے پر صبر کرنا، اس غصے پر صبر کرنا اور دبا لے جانا، کیسی اس کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آگے حدیث آ رہی ہے، اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے غصے کو قابو کر لیا اور وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے غصے کے تقاضے کو پورا کر دے، غصہ ہے اور غصے میں تقاضا یہ ہے کہ ملازم کو ابھی نوکری سے نکالو، اور غصے کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی ایک قلم چلاؤ اور اس کی نوکری ختم کرو، اور غصہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ایک تھپڑ لگاؤ اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ایک قلم چلا کر اس کو نوکری سے نکال سکتا ہے اور اس کے ایک تھپڑ لگا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے اپنے غصے پر قابو کیا اور صبر کیا اور کنٹرول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے غصے پر قابو کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث نقل کی گئی ہے اس کتاب میں کہ جس آدمی نے غصے پر قابو ہونے کے باوجود اس پر کنٹرول کیا اور اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اختیار دیں گے جس حور سے چاہے نکاح کر لے، جس حور سے چاہے نکاح کر لے۔ آگے اس سے متعلق کہ غصہ کن موقعوں پر کیا جا سکتا ہے، کن موقعوں پر نہیں کیا جا سکتا، اس کی کیا حدود ہیں، باقاعدہ اس کے متعلق احادیث میں ہدایات موجود ہیں۔ آگے غصے کے تعلق سے باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، وہاں پر اس کے متعلق احادیث نقل کی گئی ہیں۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ جب وہ باب آئے گا، وہ چیپٹر آئے گا، تب عرض کی جائیں گی۔ اللہ